بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں پی ایس ٹی اور اسلامیات کے حوالے سے جن سوالات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس صحابی کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا؟ یمن کا حاکم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بحث ہوئی تھی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجنے کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات پوچھے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ تو وہ سوالات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ یمن میں آپ اپنے معاملات اور اپنے اسٹیٹ کے معاملات، یعنی یمن کے ریاستی معاملات، تبلیغی معاملات، معاشرتی معاملات، چونکہ آپ وہاں کے حاکم ہیں، آپ وہاں کے والی ہیں، تو کس ترتیب سے آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کرو گے ان امور کو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قرآن سے رجوع کروں گا، اس کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا نہایت احسان ہے جس نے اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے شخص یا رسول کو، اللہ کے رسول سے مراد ہے بھیجا گیا، اللہ کے رسول کو اتنی فراست دی کہ وہ اپنی رائے سے بھی کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے سے ہمارے ہاں اجتہاد یعنی اپنی رائے سے اجتہاد کرنا، اگر کسی مسئلے کا حل قرآن حدیث میں موجود نہ ہو تو علماء وقت جو ہے اپنی رائے سے اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال ہوا۔ اور پی ایس ٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ستیاگری کی تحریک کس نے شروع کی اور کب شروع کی؟ تو ستیاگری کی تحریک جو ہے یہ ہندوؤں کی طرف سے، انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے برصغیر میں شروع کی گئی۔ یہ تحریک فروری 1919 میں شروع کی گئی اور اس تحریک کے روح رواج جو تھے وہ موہن داس کرم چند گاندھی تھے۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی، MDK گاندھی، جس کو آپ گاندھی جی کے نام سے پہچانتے ہیں، ان کا اصل نام موہن داس کرم چند گاندھی ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا اسلامیات کے حوالے سے کہ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف تو نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کس نے کی؟ مسلمانوں کی نمائندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جعفر طیار نے کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہ نمائندگی کی اور حبشہ کے دربار میں جو ہے وہ تقریر کی۔ کب شہید ہوئے یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت جعفر کب شہید ہوئے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ موطا میں اسلام کی عظمت اور سربلندی کی خاطر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی۔ پی ایس ٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ جلیانوالہ باغ کے کافی سوالات پوچھے گئے تھے۔ یہ سوال بار بار پوچھا گیا تھا کہ جلیانوالہ باغ ٹریجڈی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کل کیجوالٹیز کتنی تھی، کتنے ہلاکتیں تھیں جب جنرل ڈائر نے فائرنگ کی اور فائر کے منہ کھول دیے تو 379 جو ہے وہ مختلف سکھ، مسلمان اور ہندو اس میں جو ہے وہ فوت ہوئے، اس میں قتل ہوئے جلیانوالہ باغ ٹریجڈی میں۔ پہلی خلافت کانفرنس کے صدر کون تھے؟ پہلی خلافت کانفرنس جب خلافت کمیٹی بنی اس کے بعد پہلی خلافت کانفرنس جو ہے وہ بلائی گئی، پہلی خلافت کانفرنس، اس کے صدر جو تھے وہ مولوی فضل الحق تھے، مولوی فضل الحق۔ اور اس وقت علی برادران جو تھے وہ جیل میں تھے اور صدارت کس نے کی پہلی خلافت کانفرنس کی؟ وہ مولوی فضل الحق نے کی۔ تحریک خلافت کے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ دوسری کون سی تحریک بیک وقت شروع کی گئی؟ تو وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، QUIT کوئٹ انڈیا، اور اس کا مطلب ہے ہندوستان چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑ دو تحریک، کہ انگریزوں سے کہا گیا کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں،
یہ تحریک چلائی گئی. جامعہ ملیہ اسلامی کی بنیاد کس نے رکھی؟ جامعہ ملیہ اسلامی کی بنیاد کس نے رکھی دہلی میں؟ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ اس کے روح رواں تھے اور ایم اے جوہر نے یہ بنیاد رکھی. محمد علی جوہر نے اس کی بنیاد رکھی. قرآن عظیم الشان میں، قرآن عظیم الشان کے حوالے سے ہے کہ قرآن عظیم الشان نے یوم البدر کو کس نام سے پکارا ہے؟ یوم البدر یعنی بدر کے دن کو کس نام سے پکارا ہے؟ تو اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے. یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن جو ہے وہ کہا گیا ہے. ایک نیا ٹیکنیکل سوال ہے، اکثر اسٹوڈنٹ نے اس کو سوری کہا ہے. غزوہ حنین، غزوہ حنین کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ حنین بہت مشہور غزوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ غزوہ ہجرت کے 8ویں سال 8 ہجری کو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا. اس کا دوسرا نام غزوہ اوتاس ہے. غزوہ اوتاس نیا ٹیکنیکل ہے اور اکثر کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. تو یہ غزوہ اوتاس اس کا دوسرا نام ہے. حضرت ابو ذر غفاری یہ سوال پوچھا گیا تھا، یہ بھی نیا ٹیکنیکل کتابوں میں موجود نہیں ہے. ابو ذر یہ کنیت ہے یعنی ذر کے والد ہے. ابو ذر غفاری ان کا اصل نام کیا تھا؟ ابو ذر غفاری کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام ان کا جندب تھا. ان کا اصل نام جندب تھا، جبکہ ابو ذر غفاری کے نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں صحابی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تصوف کے میدان کے پہلے شہسوار ہے. یہ اسلامی تصوف کے سب سے پہلے جو ہے وہ پائونیر سمجھے جاتے ہیں. کہ تصوف کا آغاز وہ کس سے ہوا؟ وہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہوا. اچھا، یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ گولڈ میز کانفرنسز کے حوالے سے اکثر سوالات پوچھے گئے تھے. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ تینوں گولڈ میز کانفرنسز 3 گولڈ میز کانفرنسز ہوئے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. اس میں ہندوستان سے ایک خاتون بار بار شریک ہوتی رہی اور وہ تینوں گولڈ میز کانفرنسز میں شریک رہی. وہ کون تھی؟ وہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھی. بیگم جہاں آرا شاہ نواز، یہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز وہ پرسنالٹی ہے ہندوستان کی جنہوں نے تینوں گول میز کانفرنسز میں جو ہے وہ شرکت کی. سوال پوچھا گیا تھا کہ اسلامیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا کہ غزوہ بدر میں اسلام کے بعد کے تاریخ میں وہ کون سے خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی؟ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالی غنیمت بھی عطا کیا. تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی بیوی، ان کی بیوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے رقیہ، ان کی تیمارداری کی خاطر گھر پر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھر پر روک دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھر پر روک دیا تھا. پوچھا یہ گیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں کس کو عنایت کی؟ تو ایک شخص ہے، نہایت خوش نصیب شخص ہے، عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ وہ صحابی ہیں جن کو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید بردار کعبہ، اس کو کلید بردار کعبہ بھی کہا جاتا ہے. کلید کہتے ہیں، کلید چابی کو کہا جاتا ہے کلید، اور یہ کلید بردار کعبہ ہے. آج تک اس کے اہل و عیال میں جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے نسل میں آج تک کعبے کی چابیاں جو ہیں وہ اس خاندان کے پاس ہیں. عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس یہ چابیاں جو ہے وہ موجود ہے. پی ایچ ڈی کے حوالے سے سوال یہ ہوا تھا کہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا نعرہ، ہندوستان کی مکمل آزادی کا نعرہ، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بلکہ مکمل آزادی کے، ان کو مکمل آزادی دی جائے، یہ نعرہ سب سے پہلے تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں کس شاعر نے جو ہے وہ اٹھایا؟ تو اکثر اسٹوڈنٹ نے غلطی کر کے علامہ اقبال بتا دیا تھا، حالانکہ علامہ اقبال جو ہے وہ بہت بعد میں آئے ہیں. مولانا حسرت موہانی وہ شخصیت ہے، وہ شاعر ہیں، وہ مسلمانوں کے ادیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا نعرہ جو ہے وہ لگایا تھا. اس کے بعد اسی پیسٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ مسلم لیگ 2 دڑوں میں کب بٹی؟ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ ایک اس طرح کا موقع آیا کہ اختلافات پیدا ہوئے اور مسلم لیگ 2 گروپوں میں بٹ گئی. یہ کون سا سال تھا؟ تو یہ 1927 کا سال تھا.
1927 کا سال وہ سال تھا جب مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور یہ دونوں دھڑے، ایک جناح لیگ اور دوسرا شفیع لیگ، جناح لیگ اور شفیع لیگ میں یہ مسلم لیگ جو ہے وہ بٹ گئی تھی۔ مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کا مشترکہ اجلاس پھر بلایا گیا۔ مسلمانوں نے کوشش کی، درمیان میں کافی اہل رائے اور جو ہے زعما، مسلم زعما نے کوشش کی، اور 1928 کو ان دونوں دھڑوں کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا تاکہ اشتراک ہو، تاکہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ جو ہے وہ اتفاق، آمنگی اور اتحاد پیدا کی جا سکے۔ تو ان کا مشترکہ اجلاس 1928 کو، دسمبر 1928 کو کہاں پر منعقد ہوا؟ کولکتہ میں۔ یہ ہندوستان کے شہر کلکتہ میں یہ اجلاس جو ہے وہ ہوا، جس کو آج کل کولکتہ کہا جاتا ہے۔ سوال اسلامیات کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اسلامیات کے خاتون احد اور خاتون کربلا کے ناموں سے کون سی دو صحابیات ہے تاریخ اسلام میں؟ ایک کو خاتون احد کہا جاتا ہے جبکہ دوسری کو خاتون کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کو خاتون احد کہا جاتا ہے۔ نہایت بہادری، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ام عمارہ، ان کے جو ہے بیٹے وغیرہ شہید ہوئے۔ ام عمارہ جو ہے وہ خاتون ہے جن کو خاتون احد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت زینب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بہن ہیں، ان کو خاتون کربلا کہا جاتا ہے۔ ان کو خاتون کربلا کہا جاتا ہے کیونکہ کربلا میں انہوں نے نہایت جرات اور بہادری سے حصہ لیا، اور یزید کے دربار میں جو ہے وہ بہت جرات مندانہ انہوں نے تقریر کی۔ یہ وہ سوالات تھے جو پی ایس ٹی اور اسلامیات کے حوالے سے تھے، اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان ریپیٹڈ کویشچن کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو بتاتا چلوں کہ 7 تاریخ کے بعد ایک نیا ورژن شروع کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں کہ کس ترتیب سے چلائیں، اور ہمارا آنے والا ورژن جو ہے وہ پی سی ایس اوپنلی اس حوالے سے ہوگا، جس میں مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔